ببو رانا صاحب آپ کا اور آپ کے ہم نواؤں کا کہ اس شاندار کلام سے آپ نے خیر رمضان کی ٹرانسمیشن کو جلا بخشی ہے. امید ہے کہ آپ کا رمضان بھی اچھا ہی گزر رہا ہوگا. بتائیے گا کہ 2 عشرے ماشاءاللہ مکمل ہو گئے ہیں اور دونوں عشرے بڑے خوبصورت گزرے. موسم بڑا زبردست، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت برکت تھی. آج دوسرے عشرے کا آخری روزہ ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ پتہ بھی نہیں چلا تو یہ 20 روزے کیسے گزر گئے. ہم آپ کے ساتھ تھے اور کوشش کی کہ جس طریقے سے ہم ڈیلی ایک نیا ٹاپک رکھتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں اور جو ہمارے پروفیسر صاحبان ہیں اس پر روشنی ڈالتے ہیں ہمارے لیے، اس سے آپ لوگوں کے لیے بھی کچھ سبق ہو اور ہمیں بھی جو ہے کچھ سیکھ ملے. آج بھی ہم نے ایک موضوع جو چنا ہے وہ کچھ مختلف نہیں ہے کیونکہ آج سے ہی وہ شروع ہو رہا ہے. آج دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہو رہا ہے اور مغفرت کا یہ عشرہ تھا اور جو اب نیا عشرہ شروع ہو رہا ہے. آج رات سے لوگ اعتکاف پر بیٹھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی مغفرت کے لیے سر جھکا کر التجا کریں گے اور رمضان المبارک میں ساری دنیا سے منہ موڑ کر اللہ تعالیٰ سے یہ لوگ پھر دل لگا لیتے ہیں اور اعتکاف اسی کا نام ہے. آج ملک بھر میں معتکفین اعتکاف کی نیت جو ہے وہ کرنی ہے انہوں نے اور اعتکاف میں بندہ تمام چیزوں سے بے خبر ہو کر اپنے محبوب کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول ہوتا ہے. اور جو معتکف ہے صرف اپنا گھر بار ہی نہیں بلکہ اپنے عزیز و اقارب، اہل و عیال، رشتہ دار اور تمام دوست و احباب سے رشتہ مختصر کر دیتا ہے. آج اعتکاف کے فضائل، اہمیت اور احکامات پر ہم نے بات کرنی ہے اور بات کرنے کے لیے ہمارے مہمان گرامی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے ہمارے خاص مہمان آج کی نشست میں وسیع شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان کا تعارف بے شمار چیزوں سے کروایا جا سکتا ہے. وسیع شاہ صاحب مصنف بھی ہیں، شاعری بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اینکر بھی ہیں اور بہت ساری جہتیں ہیں جن میں انہوں نے اپنا کمال، فن کمال جو ہے وہ دکھایا ہے اور ہمارے ساتھ اس نشست میں موجود ہیں. ہمارے پروفیسر صاحبان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اس سے بڑھ کر اگر ہم کہیں کہ ہم سب کے استاد بھی ہیں وسیع شاہ صاحب تو بہترین. وسیع شاہ صاحب کیسا گزر رہا ہے آپ کا رمضان؟ بہت الحمدللہ اچھا گزر رہا ہے اور سب دوستوں کو بھی السلام علیکم، دیکھنے والوں کو بہت السلام علیکم. اور اسٹوڈیو میں چونکہ بہت کام کیا میں نے، سو آپ لوگوں کے ساتھ بھی بہت اتفاق ہوا اور اچھا تو گزر رہا ہے. مگر لازمی بات ہے کہ جو اوور آل اس وقت انسانیت کی کیفیت ہے، پھر مسلمانوں کی کیفیت ہے، اس کے بعد اس سے دل جو ہے وہ زخمی ہے، سب کا ہی زخمی ہے. اور اسی طرح سے جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اور پھر مسلمان، اسی طرح سے جو مسلمان نہیں ہے دنیا میں مگر انسانیت اپنے اندر رکھتے ہیں وہ بھی زخمی ہیں اور اس پر آواز اٹھا رہے ہیں. اور اس دعا کے ساتھ کہ یہ مہینہ جو ہے، یہ جو خاص طور پہ جو آج آپ نے موضوع رکھا ہے جس کا آغاز بھی ہوا ہے یعنی کہ عبادت کے اس پہلو کا، یہ تنہائی، یہ غور و فکر کا موقع جو ہے یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کر سکے کہ آخر کیا ایسی وجوہات تھیں کہ اتنا ضعف آ گیا، اتنی کمزوری آ گئی کہ آج یعنی کہ آپ دیکھیے کہ اربعہ کی آبادی ہے مگر آپ اپنی حفاظت بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں. تو یہی تو مسئلہ ایک رہا ہے ہمارے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 10 دن جو آج آپ کا موضوع ہے، یہ بڑا اہم موضوع اس لیے بھی ہے کہ دیکھیں کچھ جیسے خالق تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں نا، اس میں سے ایک گلی ایسی ہے جو اعتکاف کی گلی ہے. اگر آپ نے خالق تک پہنچنا ہے تو ایک راستہ یہ بھی ہے جہاں پہ تنہائی ہے، جہاں پہ غور و فکر ہے، جہاں پہ تدبر ہے، جہاں پہ بظاہر اس دنیا سے تو کٹ جانا ہے مگر اس دنیا سے کٹ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی ذات سے جڑنے جا رہے ہیں جو کہ ساری دنیایں جو ہیں اس کا خالق ہے بنیادی طور پہ. اور یہ راستہ بنیادی طور پہ صرف تنہائی کا راستہ نہیں ہے، یہ آپ کی داخلی جو کیفیت ہے، جو گزرگاہ ہے، اس سے ہوتا ہوا خالق کو ملاتا ہے. آپ ان اعتکاف کے دنوں میں اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں اور وہ این اسلامک فلسفی ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا گویا اس نے اپنے رب کو پہچانا. تو اپنے نفس کو پہچاننے کا ہمیں وقت ہی نہیں رہا ہے ہمارے پاس نا. تو یہ وقت ہمیں اس صورت میں بھی ملتا ہے جس میں ہم اپنی سیلف ریفلیکشن. میں صرف ایک جملہ صرف یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیے مختلف، جیسے اگر آپ قرآن کو دیکھیں نا تو یعنی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اور اب تجربہ اور مشاہدہ اور مطالعہ بھی ہے کہ رہتی دنیا تک کے لیے یہ کتاب ہدایت جو ہے وہ موجود ہے. آنے والے زمانوں میں بھی جتنے انسانی رویے ہوں گے، جتنی جدید ٹیکنالوجیز آئیں گی، جتنے موڑ مڑے گی انسانیت، ان سب کے لیے، ان سب کو کیسے گزارنا ہے، اس میں کیسے آپ نے انسان رہنا ہے، اس کے لیے ہدایت آپ کو قرآن سے ملتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی طریقے سے اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے. تو
اس کتاب ہدایت کے اندر آپ کو کبھی آپ ایک آیت سے فیض پاتے ہیں، کبھی آپ ایک صورت کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس قسم کی کیفیت، جس قسم کے حالات سے آپ کی ذات، آپ کا معاشرہ اس دور میں گزر رہا ہو. ٹھیک ہے. سو اعتکاف کی اہمیت میں سمجھتا ہوں کہ جتنی فی زمانہ ہے شاید انسانی تاریخ میں اتنی اہمیت اس عبادت کی اس سے بڑھ کے کبھی نہیں رہی. سب سے زیادہ آج ضرورت ہے کہ آپ ان دنوں میں غور کر سکیں، فکر کر سکیں، تھوڑی دیر کو اپنے آپ کو اس ساری دنیا کے جو اٹریکشنز ہے اس سے ڈیٹاکس جسے کہنا کر سکیں. بالکل ایسا ہے. اور اس موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی. پروفیسر ناصر محمود اور پروفیسر فہد کاظمی بھی ہمارے ساتھ ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج کے موضوع پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. جناب ناصر صاحب، اعتکاف کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اعتکاف کے فضائل، اہمیت اور اس کی جو شرعی حیثیت ہے اس پر ذرا روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرعی حیثیت سے ہم آغاز کرتے ہیں تو یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی سنت ہے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی. خود حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا مبارک معمول آقا علیہ السلام نے اسے جاری رکھا. مدنی زندگی میں رسول اللہ نے ہر سال اعتکاف فرمایا، اور حتیٰ کہ ایسا بھی کہ پورا ماہ رمضان آقا نے اعتکاف کیا. اور اس کی بنیادی جو غرض و غایت بیان کی، فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش میں اس پورے ماہ کا اعتکاف کیا. پھر ایک سال ایسا آیا جس میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے 2 عشرے کا اعتکاف کیا، اور پھر آخر میں آقا نے فرمایا کہ یہ تیسرے عشرے میں یہ شب قدر، لہذا میری امت تیسرے عشرے میں اعتکاف کرے. تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اصحاب، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات ایک مستقل عمل کے طور پر اس کو بہت امپورٹنس دیتے رہے، تو یہ سنت مؤکدہ ہے. علی الکفایہ کا معنی یہ ہے کہ پورے محلے سے ایک مسجد کے ساتھ جتنے گھر لگ رہے ہیں، جامع مسجد جامع ہونی ضروری ہے. عام دوسری مساجد جس میں جمعہ نہیں ہوتا وہاں اعتکاف نہیں ہوگا. اگر وہاں کوئی اعتکاف بیٹھا تو اسے جمعہ کے لیے دوسری مسجد میں جانا لازم ہوگا. تو ایک فرد بھی اگر بیٹھ جائے اعتکاف تو سارے محلے سے اس کی ذمہ داری ساقط ہو جائے گی. لیکن اگر کوئی بھی نہ بیٹھا تو پورا محلہ گناہگار ہوگا کہ ایک مؤکدہ تاکید جس پر امفیسائز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ ایک عمل ترک ہو گیا. اس کے بعد اس کی اہمیت میں یہ ہے کہ انسان جب تنہا ہو کے بیٹھتا ہے، ساری مخلوقات سے الگ ہوتا ہے. یہ وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار نبوت سے پہلے آقا علیہ السلام نے خود اختیار فرمایا. حبب الیہ الخلاء، آقا علیہ السلام کو خلوت محبوب ہو گئی. رسول اللہ جلوت سے خلوت میں غار حرا میں جا کے بیٹھ جاتے. یہ ایک کیفیت ہے، انسان جب نکلتا ہے اور اللہ کے گھر کا مہمان بن جاتا ہے. اب یہ رب ذوالجلال کے گھر میں اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے جس کو پانے کے لیے ساری عمر نمازیں پڑھتا رہا، مختصر دیر کی حاضری دیتا تھا. اب 10 دنوں کے لیے اس کے گھر میں جا کے ٹھہرا، اس احساس کے ساتھ کہ مولا کریم میں اپنے گناہ لے کر، اپنی خطائیں لے کر، اپنی غلطیاں لے کر، اپنے قصور لے کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، مجھ پر اپنا کرم کر دے. اور ظاہر ہے جس کے گھر کا مہمان ہوتا ہے، میزبان اپنے مہمان کا خیال رکھتا ہے. یہ انسان اگر اس کے گھر کی عزت، اس کی تکریم میں فرق نہ لائے اور اللہ کے حضور دعائیں کرے. اور اس وقت لازم یہ عرض کروں گا جو شاہ جی نے پہلے دعا کی، امت مسلمہ کے لیے بہت دعائیں کریں، دن رات رو کے دعائیں کریں. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکاریں کہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری عجب وقت آن پڑا ہے. بہت ضرورت ہے ہر شخص جو اعتکاف میں ہے، جو اعتکاف میں نہیں ہے، راتوں کو روئیں، اللہ کے حضور دعائیں کریں کہ اللہ رب العزت حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اپنا کرم فرمائے. پروفیسر فہد، کتنا ضروری ہے کہ ہم اس فیز سے بھی گزریں؟ سال میں ہم ایک مہینہ دیکھتے ہیں جس میں ہمیں روزے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، لیکن ایک ٹائم اس مہینے کے اندر بھی مختص ہے جس میں دنیا سے قطع تعلقی آپ نے اختیار کرنی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ترک کرنا ہوتا ہے دنیا کو. کتنا ضروری ہے یہ ایکسپیرینس کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت امپورٹنٹ ہے. اور اگر آپ آج بھی دیکھیں تو جتنی ماڈرن فلاسفیز ہیں وہ لوگ سٹلنس ورک شاپس کرتے ہیں، سائلنس ورک شاپس کرتے ہیں، اور بڑے بڑے وہ ہزاروں ڈالرز چارج کرتے ہیں اور آپ کو ایک ہفتے کے لیے کسی اسپریچول ریٹریٹ پہ لے جاتے ہیں، کسی آئیلینڈ پہ لے جاتے ہیں. اور اس کا ایک میجر کمپوننٹ ہوتا ہے کہ آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرنی. آپ نے اپنے اندر کی آواز کو
ڈسکور کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ آج کل ہو رہا ہے. یوول ہریری جو ہے, جو اتنا بڑا آتھر ہے, آپ اس کو پڑھیں. وہ کہتا ہے سال میں 2 ماہ کے لیے یا 60 ڈیز کے لیے میں ایک سائلنٹ ریٹریٹ کرتا ہوں, میں اکیلا ہوتا ہوں, میں کسی سے کوئی بات نہیں کرتا. تو جسے اقبال نے بھی کہا تھا نا, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. تو یہ ریچول نہیں ہے, اصل میں رسم نہیں ہے, اعتکاف بھی رسم نہیں ہے, اس کے پیچھے ایک پورا لاجک ہے, ایک جہان ہے. ہمارے صوفیاء نے اس کے اوپر جب کانورسیشن کی تو پروفٹ موزس کو انہوں نے خاص طور پہ بطور سمبل استعمال کیا. جناب موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ جاتے تھے, اور خاص طور پہ جب آپ 10 کمانڈمنٹس ریسیو کرنے کے لیے گئے, تو ان کو کہا گیا کہ اس وادی کے اندر تم رہو گے اور 30 روزے رکھو گے. 30 روزے رکھے جناب موسیٰ علیہ السلام نے, اور جیسے روزے سے ایک بیڈ بریتھ پیدا ہوتی ہے, تو دل میں خیال آیا کہ اب رب سے کلام کرنا ہے, تو یہ جو بیڈ بریتھ ہے, میں تو فریگننسی کہوں گا, تو ان کو ڈسٹرب کیا اس نے. تو انہوں نے کہا کہ میں مسواک کر لیتا ہوں, بیکاز ناؤ آئی ول بی ٹاکنگ ٹو آل مائٹی اللہ. تو جب انہوں نے مسواک کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے تو وہ تمہاری سٹیٹ زیادہ پسند تھی, 10 روزے مزید رکھو. تو موزس فاسٹڈ فار 40 days, اور وہ طور پہ جب گئے تو رب العزت سے انہوں نے کلام کیا. وہ کٹے ہوئے تھے اپنی قوم سے, وہ کٹے ہوئے تھے دنیا سے, دن میں بھوکا رہتے تھے, رات کو عبادت کرتے تھے, اور 40th day ہی started talking with Almighty اللہ, اور ان کو 10 commandments ریسیو ہوئیں. اور وہ جو 10 commandments کا ہیریٹیج ہے بائی دا وے, وہ صرف موسوی ہیریٹیج نہیں ہے, وہ ہماری شریعت کے اندر بھی اسیمیلیٹڈ ہے, ایبزاربڈ ہے, شریعت محمدیہ کے اندر بھی ایبزاربڈ ہے. تو صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ جب آپ بھوک کو انبیاء کی پیروی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں اور پھر آپ عبادت کرتے ہیں, اور شاہ صاحب نے بہت امپورٹنٹ لفظ استعمال کیا, عبادت بھی ریچول نہیں ہے اصل میں. عبادت کی اصل جو ہے نا, وہ گاڈ کانشسنس کی بیداری ہے, گاڈ کانشسنس, ریممبرنس آف گاڈ آل مائٹی, جس کو شاہ صاحب بالکل بجا طور پہ فرما رہے تھے, تفکر, تدبر, ریفلیکشن, ایک آپ کی میڈیٹیٹو کیپیسٹی کا بیدار ہونا. یعنی آپ قرآن کی, پروفٹ کی حدیث بھی ہیں کہ ایک شخص, حدیث کا مفہوم ہے, وہ 100 نفل پڑھ رہا ہے, اس کے مقابلے میں ایک شخص ایک آیت پہ غور کر رہا ہے, اور اس آیت کے وہ میننگز کو کسی بھی درجے پہ, اپنے درجے پہ ڈیرائیو کرتا ہے, لائٹ حاصل کرتا ہے, وہ سپیریئر ہے. سبحان اللہ. ہمارے صوفیاء نے یہ کہا, اور مسٹیکل روٹ سے جو حدیث آئی ہیں, کہ ایک لمحے کا غور بعض اوقات بہت سالوں کی عبادت پر بھاری ہوتا ہے. تو اعتکاف کی اپرچونٹی یہ بھی ہے کہ آپ ان 10 days کے اندر اس کلام الہی پر غور کریں اور ذات الہی تک پہنچنے کی کوشش کریں. بالکل, بڑی ضروری بات ہے. جناب گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے جوڑیں گے. خیر رمضان میں وقت تو ایک چھوٹی سی بریک.